وحده من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ان شانئك هو الابتر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ میرے معزز دوستوں اور حاضرین عظام، سامعین عظام، آج جو مجھے آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرنی ہے وہ ہے قربانی پر ہونے والے بیجا اعتراضات۔ میرے معزز دوستوں، آپ حضرات خوب بخوبی واقف ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کا ایک دوسرا بڑا فیسٹیول، ایک مسلمانوں کا دوسرا بڑا تہوار، عظیم الشان تہوار آتا ہے اور جو ہی بندگان خدا یعنی ایمان والے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں وہ قربانی کے لیے قیمتی سے قیمتی جانور خریدتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جانور خرید کر اس کی قربانی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرتے ہیں۔ تو یہ جانوروں کی قربانی معترضین اور ملحدین اور تعصب پرست اسلام کے خلاف بولنے والوں کے پیٹوں میں درد شروع کر دیتی ہے، ان کے پیٹوں میں مڑوڑ ہونے لگتا ہے اور وہ فوراً اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دیتے ہیں اور چھیمی گوئیاں بھی شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زبان بھی درازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کچھ انہی چند سلسلوں پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کری جائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قربانی اللہ کا حکم ہے اور حدیث سے بھی قربانی ثابت اور قرآن سے بھی یہ قربانی ثابت۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حکم ربانی ہے، یہ حکم خدا ہے، یہ حکم باری الہ ہے۔ تو ہمیں کسی بھی طرح اپنی عقل، اپنی سمجھ اللہ کے حکم، شریعت کے حکم کے خلاف کبھی نہیں لانا ہے۔ ہمیں یہ اللہ نے حکم دے دیا ان شانئک ھو الابتر کہ قربانی کرنا ہے تو کرنا ہے۔ ہمیں کوئی بھی سوال کرے، کوئی بھی کتنا ہی بڑا آ جائے اور اٹھ کر کے ہمارے اوپر اعتراض کرے کہ یہ قربانی تمہارا یہ کیسا عمل ہے، یہ تمہارا کیسی قربانی ہے، ہمیں بالکل بھی اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ دوسری بات یہ کہ جو ملحدین اور معترضین تعصب پرست وہ اکثر سوال اٹھاتے ہیں کہ قربانی کرنے سے پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے ان ملحدین کو، ان سیکولر اور جو اپنے آپ کو بڑا معتدل سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقت ہی میں کائنات کو چلانے والے ہیں، ادھر حقیقت آسمان سے آسمان کے اوپر تھوکنے کے مترادف ہیں۔ تو اس لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے کہ قربانی سے پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی بقرعید آتی ہے، یعنی قربانی کے ایام آتے ہیں، تو قربانی کے ایام کے دنوں سے زیادہ ایک غریب اور عام آدمی کی جیبوں میں ان دنوں کے علاوہ کبھی بھی پیسہ نہیں پڑتا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں تجربہ کر کے کہ جب بھی قربانی کے ایام آتے ہیں تو ایک غریب سے غریب، ادنا سے ادنا، ایک مزدور سے مزدور آدمی بھی ہوتا ہے، اس کی بھی جیبوں میں کچھ نہ کچھ اس قربانی کی برکت سے مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے بھی وہ بھی قربانی کی وجہ سے اس کا بھی گھر اور اچھی خاصی اس کی انکم ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ میں بعد میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ کیسے ایک قربانی کا پہیہ یعنی قربانی کرنے سے ایک روزگار کا پہیہ چلتا ہے اور سائیکل در سائیکل، پیڈل در پیڈل یہ کس طرح سے ایک دوسرے کی جیبوں میں پیسہ جاتا رہتا ہے۔ یہ ان لوگوں نے کبھی تجربہ نہیں کرا، کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ لوگوں کو بے روزگار بنانا چاہتے ہیں،
کیونکہ یہ ہمیشہ سے جو ہے ان ادنا سے ادنا لوگوں کو جو ہے اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ سے جو ان کی یہی جو ہے ذہنیت بنی رہی ہے کہ ہمیشہ سے کس طرح جو ہے لوگوں کا اپنا غلام بنا کر کے رکھیں، اپنے قید میں ان کو رکھیں۔ تو آج وہی صورتحال ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ غریب سے غریب ادنا سے ادنا آدمی بھی جو ہے قربانی کی وجہ سے اس کی جیب میں پیسہ ملے گا اور وہ خود مختار ہوگا، خود مالک ہوگا، تو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ آزاد ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ قربانی کرنے سے جانوروں کی قلت کا اندیشہ، یہ بھی بڑا سوال مختلف جہتوں سے کرا جاتا ہے کہ جانور قربانی کرنے سے جانوروں کی قلت کا اندیشہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی اٹھ جائے کوئی ایسا بندہ اور مجھے بتائیں کہ 1500 سال سے اسلام آیا، اسلام سے پہلے بھی لوگ تھے، اور کب سے یہ دنیا بنی ہے، تب سے انسانوں کا جو کھانے پر منحصر اگر کوئی چیز تھی وہ کیا تھی؟ گوشت تھی، یعنی یہی تھی، گوشت تھے۔ تو یہ گوشت کس کا کھایا جاتا تھا؟ ان جانوروں کا۔ اور پھر اس کے بعد جب سے اسلام آیا ہے اس نے مخصوص جانوروں کا جو ہے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، گوشت کھانے کا حکم دیا ہے۔ تو اب مجھے آپ بتائیں، جب سے اتنا عرصہ ہو گیا، اب کون سا ایسا سال آیا ہے بقرعید کا، یا کون سی ایسی سال ہے جس میں جانوروں کی قلت پڑ گئی ہو، جانوروں کی جو ہے ایک جو ہے کمی پڑ گئی ہو؟ کون سا ایسا سال آیا؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی ایسا سال نہیں۔ یاد رکھو، کبھی بھی جو ہے ان جانوروں کی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، ہمیشہ ان میں بڑھوتری ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے، اور جو ہے ان میں کبھی بھی تنزل ہی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا قانون قدرت ہے، یہ اللہ کی ایک فطرت ہے، قانون فطرت ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ مقدار میں خرچ ہوتی ہے، کٹتی ہے، اسی مقدار میں اللہ اس کو بڑھاتا بھی ہے۔ آج تک کبھی نہیں سنا ہے کہ ان بکروں کی نسل کو گھٹ گئی ہے، آج تک کبھی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ ان گائے اور بھینسوں کی جو ہے نسل میں جو ہے کمی واقع ہو گئی ہے، کبھی نہیں ایسا ہوا۔ لیکن ان عقل کے پردے پڑے ہوئے لوگوں پر آپ دیکھیں جا کر کے، اور ان کی عقلوں پر ماتم کرنے کے سوا کیا ملتا ہے کہ قربانی کرنے سے جانوروں کی قلت میں اندیشہ واقع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا بکرا کٹتا ہے ہر سال، کتنے گائے، کتنی جو ہے اور مختلف جانوروں کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ کہیں آپ نے سنا؟ پوری دنیا میں مسلمان رہتے ہیں، ہر ملکوں میں مسلمان ملے گا، لیکن آپ نے سنا جو ہے کبھی جو ہے یہ کمی ہو گئی ہو، ان جانوروں کی قلت ہو گئی ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہے۔ یہ قانون ہے اللہ کا، یہ ایک نظام ہے، یہ ایک دستور ہے کہ اس نے جو ہے ان چیزوں میں کبھی کمی کری ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں۔ انسان گوشت کھاتا ہے تب بھی جو ہے اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھاتا ہے، تو کبھی بھی اللہ ان جانوروں میں کمی نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ جانور ہیں کس لیے؟ متاع لکم ولانعامکم، یہ انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اب دوسری چیز یہ کہ جانوروں پر قربانی کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے، بے رحمی ہے، اور کہتے ہیں جیو ہتیا ہے، جسے اپنی سادھارن زبان میں بولتے ہیں کہ جیو ہتیا ہے۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے ان نادانوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور ہم تو اس کے تابع ہیں، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، ہم تو اس کے تابع ہیں۔ اس کا جیسا حکم ملے گا ہم ویسا ہی عمل کریں گے۔ اس نے ہمیں یہ قربانی کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو اب ہم وہاں پر عقل کے جو ہے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، اب ہم فوراً بس اس کی بات کے آگے اپنے عقل کے گھوڑوں کو وہیں پر روک دیں گے، اپنی عقل کو وہیں جھکا دیں گے، اور کہیں گے ہاں بس ربی اللہ، تو میرا رب ہے، اور یہ تیرا حکم ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، بس مجھے اب یہ حکم ملا، میں تو کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ جانوروں پر قربانی کرنا جانوروں پر کیسے ظلم ہو گیا، کیسے زیادتی ہو گئی، کیسے جو بے رحمی ہو گئی، کیسے جو جیو ہتیا ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ آپ مجھے خود بتائیں۔ اور پھر یہ بات اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو پھر صرف اس وقت کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس وقت ہی آپ کے ذہن میں کیوں گردش کر رہی ہے؟ یعنی جب بقرعید کے موسم آ رہے ہیں تبھی آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں، باقی سارے دن گزر جاتے ہیں، ساری سالیں گزر جاتی ہیں، اتنی بڑی دنیا میں سارے کے سارے جانور ایک طرف
کاٹ دیے جائیں، ان کی جو ہے اور نہ جانے کن کن تہواروں کے طور پر ان کو جو ہے ذبح کر دیا جاتا ہے، کیسے کیسے طریقے سے ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، تب آپ کے منہ میں یہ زبان کیوں نہیں آتی ہے؟ تب آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آتا ہے؟ تب آپ کے دماغ میں یہ سوچ کیوں نہیں آتی ہے کہ ہاں یہ جو ہے جانوروں پر ظلم ہو رہا؟ مطلب کیا ہے، جب مسلمان اگر قربانی کریں ایک اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جب یہ قربانی کریں تو فوراً ظلم یاد آ جاتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کو در حقیقت ظلم اور زیادتی سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ اسلام کے خلاف ان کے بولنے کی عادت ہے۔ یہ اسلام کے خلاف اپنی نفرت جیسی ذہنیت رکھتے ہیں، نفرت پر مبنی سوچ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ باتیں اپنی زبانوں پر لاتے ہیں۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ کتنے سالوں سے مچھلی کھائی جاتی ہے، انڈے کھائے جاتے ہیں، مرغیاں کھائی جاتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اور چیزوں کا استعمال کرا جاتا ہے، لیکن وہاں پر تو کوئی نہیں بولتا ہے کہ یہ جانوروں پر ظلم ہو رہا، یہ مرغیوں پر ظلم ہو رہا، یا یہ مرغوں پر ظلم ہو رہا، یہ مچھلیوں پر ظلم ہو رہا، مچھلیوں کے انڈوں پر ظلم ہو رہا، یہ تو کوئی نہیں بولتا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں پر قربانی کرنا ظلم ہے، یعنی جیو ہتیا؟ آپ مجھے بتائیں، دنیا کی کوئی ایسی مخلوقات نہیں ہے جس کے اندر آج اگر جان نہ ہوتی ہو، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ چیزیں اٹھائیں گے، چاہے وہ جاندار چاہے وہ کتنی ہی بے جان چیز ہو، ہر کسی کے اندر آج سائنس نے ثابت کرا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں جو ہے فہم و فراست ہوتی ہے، عقل و دانش ہوتی ہے، ان کے اندر سمجھداری ہوتی ہے، وہ چیختے اور پکارتے بھی ہیں۔ آج خود جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے پھل ہیں، ترکاریاں ہیں، گیہوں ہے، دال ہے، چاول ہے، ان تمام چیزوں میں جان ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں جاندار ہوتی ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بے جان چیزیں۔ آج خود ثابت نہیں ہے، سائنس نے ثابت کیا، بقول سائنسداں جیسی بوس، وہ تو کہتے ہیں کہ پودوں میں نہ صرف حس و جان ہوتی ہے بلکہ ان میں جو ہے سمجھ ہوتی ہے، وہ اپنے دوست اور دشمن تک کو پہچان لیتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ مانا جائے کہ جو ہے کہ جانور ہی ذبح کرنا صرف جو ہے ظلم ہے، ضیاء ہے، پھر ہمیں بتاؤ ان پودوں کے اندر جو جان ہوتی ہے، اس کو کاٹنے والے، اس کو کھانے والے، لکڑیوں پر رکھ کر کے، آگ پر جلا کر کے، روٹی کو پکا پکا کر کے، چاول کو پکا پکا کر کے کھانے والے کون ہیں؟ یہ تو ہم سے بڑے ہتھیارے ہوئے، یہ تو ہم سے بڑے جو ہے یہ تو ہم سے بڑے ظالم ہوئے، یہ تو ہم سے بڑے جابر ہوئے۔ ان کے اندر رحم نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے کوئی رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک جانور کو ذبح کرنا ایک جان لینی پڑتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کتنے کیڑوں کو مارا جاتا ہے، کب؟ جس وقت کھیت کی آبیاری کری جاتی ہے، فصلوں کی دیکھا بھالی کری جاتی ہے، فصلوں کو اگایا اور بڑھایا جاتا ہے، اس وقت کتنے کیڑوں کو کیمیکل لگا کر کے، کھاد کے ذریعے سے کتنے کیڑوں کو ناپید کر دیا جاتا ہے۔ کیا وہ نہیں دکھتا کہ ظلم ہم کر رہے ہیں؟ ہر ایک چیز میں آج کل کتنی چیزیں، ہر کسی چیز میں کسی نہ کسی طرح کے کیڑے ہیں، وٹامن ہیں، وہ سب جاندار ہیں، ہم ان کو جو ہے مارتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کیا ظلم نہیں دکھائی دیتا؟ صرف قربانی کرنا ہی ظلم دکھائی دیتا ہے؟ تو پتہ لگا کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات نے اس سنسار کی اور اس سنسار کی تمام چیزوں کو ہم ہی انسانوں کے لیے بنایا۔ ہم ہی انسان اگر اس کا استعمال نہیں کریں گے اور ظلم اور زیادتی اپنے طرف سے عقل کے گھوڑے دوڑا دیں گے، تو پھر ہم سے زیادہ کوئی احمق، نااہل اور بے وقوف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایسی باتیں کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آپ کہو کہ نہیں وہ جانور تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، دکھتا بھی ہے، ان کے اندر بھی جو اگر دوربین آپ دیکھیں گے لگا کر کے، سائنس نے یہ بات ثابت کری کہ ان کے اندر بھی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ چلو میں کہتا ہوں وہ پودے جو ہے، پیڑ پودے جو ہے بولتے ہی نہیں ہیں، گونگے ہیں، جانور گنگناتا ہے، ہنہناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہم سبھی جانوروں کی قربانی کرتے ہیں؟ سب جانوروں کو قربان کر دیتے ہیں، یا مخصوص قسم کے جو جانور اللہ نے ہمارے لیے حلال کریں ان کی قربانی کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، حلال کرے ان کی قربانی کرتے ہیں، سب کی تو نہیں کرتے ہیں۔ تب پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ مسلمان جو ہے جانوروں پر ظلم کرتا ہے؟ اگر ہمیں ظلم کرنا ہوتا تو ہم سب جانوروں کی قربانی کرتے، نہیں نا، اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہم وہی اسی کے تابع ہیں۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو ہے
ہم جن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں آپ ان جانوروں کا دودھ پی رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ جانوروں کا دودھ کس کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے وہ ان کی اپنی نسل کے لیے، ان کے اپنے بچوں کے لیے، ان کی اپنی ذریت کے لیے. تو آپ ان دودھ کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی صحت بنا رہے ہیں، اپنی طاقت، اپنی فٹنس کو اور آگے بڑھا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو سراسر جانوروں پر ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ جانوروں کا دودھ، یہ ملک کون استعمال کر رہا ہے؟ یہ جانور کے بچے زیادہ استعمال کر رہے ہیں یا ہم انسان زیادہ استعمال کر رہے ہیں؟ در حقیقت انسان اس کا زیادہ جو ہے فائدہ اٹھاتا نظر آتا ہے. جانور تو ان کے بچے تو مشکل بمشکل فائدہ اٹھا پاتے ہیں. اتنی بڑی بڑی ڈیریاں سب کچھ، یہ کس کے، کون کہاں سے آ رہا؟ یہ سب جانوروں کا ہی نا. تو پھر جو ہم جانور قربانی کر رہے ہیں، جو اسلام نے حلال کرے ہیں جانور، انہی جانوروں کا آپ دودھ پی رہے ہیں. تو اس سے پتہ لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں، صرف آپ تعصب کی بنا پر یہ باتیں عرض کرتے ہیں، تعصب کی بنا پر، نفرت کی بنا پر، اسلام کے خلاف جو آپ یہ اپنی زبان درازی کرتے ہیں. در حقیقت یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، نہ کوئی ظلم ہے، نہ کوئی زیادتی ہے. تیسری بات جو ہماری رہ گئی تھی وہ یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم پودوں کو جو کاٹتے ہیں اس میں جو ہے بولتے ہی نہیں ہیں، وہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. جانور تو بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ، دو بھائی ہیں، ایک بھائی گنگا ہے اور دوسرا بھائی بہرا ہے، تو کیا یہ اجازت ہے آپ کو کہ جو بولتا نہیں ہوگا اس کو کاٹ دیا جائے گا، اور جو بولتا ہوگا اس کو کاٹنا جو ہے ظلم ہوگا، اور جو نہیں بولتا ہوگا اس کو کاٹنا ظلم نہیں ہوگا؟ یہ کوئی انصاف پسند آدمی کبھی انصاف کر سکتا؟ وہ کہے گا نہیں، جس طرح یہ گنگا ہے اس کے اندر بھی جان ہے، اس کا کاٹنا بھی ظلم ہے، جس طرح یہ بولنے والا ہے اس کا کاٹنا بھی ظلم ہے. تو آپ تو یہی کر رہے ہیں. تو پتہ لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف نفرت اور تعصب کی بنا پر کرا جاتا ہے. ایک بات یہ رہ گئی تھی ہماری کہ میں نے بتایا تھا کیسے جو ہے جب یہ ایام آتے ہیں بقر عید کے، اور کیسے جو ہے پہیہ چلتا ہے، معیشت کیسے جو ہے بوسٹ ہوتی ہے، کیسے جو اکنامی ترقی کرتی ہے. کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے جو ہے، آپ اگر کبھی جو ہے لگاتے اگر آپ جو ہے دماغ، تو وہاں تک آپ کبھی بھی یہ سوال آپ کے ذہنوں میں نہیں آتا. میں پھر اس سوال کا جواب بتاؤں گا بعد میں. آپ مجھے بتائیں، دنیا میں ایسا تو نہیں ہے کہ ساری کی دنیا کے لوگ جو ہے یا سارے ملکوں میں جو ہے کھیتی ہی کھیتی ہوتی ہے، یعنی جو ہے وہاں پر سبزیاں پھل کھائے جاتے ہوں؟ نہیں نا. کچھ علاقے، کچھ خطے ایسے ہیں جو برفیلے ہیں، جو ریگستانی ہیں، وہاں پر سبزی نہیں ہو سکتی ہے، وہاں پر ترکاریاں نہیں اگ سکتی ہیں. وہ سمندری علاقے ہیں، وہ اگر نہیں کھائیں گے تب پھر آپ مجھے بتائیں پھر کیا بھوکے مر جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ سمندر کی ہیل ویل کھاتے ہیں، ریگستانی علاقے ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں. تو پتہ چلا یہ گوشت کھانا یہ فطرت انسانی بھی ہے، اور یہ اللہ کا رزق ہے. یہ کوئی جو ہے معیوب بات نہیں ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے. انسان کو اللہ نے جو ہے دونوں طرح کے دانت دیے ہیں، گول داڑے بھی دیے ہیں، نوکیلے دانت بھی دیے ہیں. نوکیلے دانت کس لیے دیے ہیں؟ گوشت کھانے کے لیے. گول داڑے کس لیے؟ چبانے کے لیے دیے ہیں. بکری کبھی جو ہے گوشت نہیں، اس کی گول داڑ ہے، اس کی نوکیلے دانت نہیں ہے. لیکن اور جانوروں کے دیکھ لینا جو گوشت کھاتے ہیں ان کے نوکیلے دانت ہیں. تو پتہ چلا انسان کی باڈی کو ہی اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ گوشت کا عادی ہے، گوشت کا ہی وہ جو ہے خیر خواہ ہے، گوشت پر ہی گوشت بھی کھاتا ہے، سبزی بھی کھاتا ہے. یہ اس کی فطرت ہے. تو فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتے نا، نیچر سے تو بغاوت نہیں کر سکتے نا. جب نیچر ہی ہمارا ایسا ہے، فطرت ہی ایسی ہے، تب پھر یہ کہاں سے ظلم ہو گیا؟ اور جو ہماری آخری بات رہ گئی کہ جو بوسٹ آتا ہے اور کیسے جو پہیہ چلتا ہے سائیکل کا، کیسے جو روزگار میں ترقی ہوتی ہے. آپ مجھے خود بتائیں یہ جانور کون پالتے ہیں؟ یہ غریب غربا مسکین اور جو دیہات میں رہنے والے جو غریب فقراء ہوتے ہیں وہی تو ان جانوروں کی پرورش تربیت پرداخت کرتے ہیں، ان جانوروں کو پالتے ہیں. پال 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 کر کے جو لے کر کے آتے ہیں، کہاں لے کر کے آتے ہیں؟ منڈی میں تو لے کر کے آتے ہیں، منڈی میں ان کو بیچتے ہیں. منڈی میں جب لے کر کے آتے ہیں تو لے کر کے آنے میں کس سے لے کر کے آتے ہیں؟ ٹرانسپورٹر کے ذریعے، ہاتھی وغیرہ، گاڑیوں کے وغیرہ. جب گاڑیوں وغیرہ میں جب لادے جاتے ہیں کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ گاڑی والے کو
سواری ملتی ہے، ڈرائیور کو مزدوری ملتی ہے، یا ڈرائیور بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور جس کی مالک ہوتا ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، یہ کس کی جیب میں پیسہ جاتا؟ ان کی جیب میں جاتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ کیسے نقصان ہو گیا؟ پیسوں کیسے زیادتی ہوگی؟ پیسوں کیسے بربادی ہوگی؟ کہاں جا رہا پیسہ اس کے پاس؟ پھر اس کے بعد جب یہ منڈی میں آتے ہیں، منڈی میں کون خریدتے ہیں؟ امیر کے معزز مکرم معزز بہترین اور مالدار انسان ہوتے ہیں، وہ خریدتے ہیں، اور وہ پیسہ کسے دیتے ہیں؟ غریب کو دیتے ہیں۔ پھر منڈی میں وہاں پر رسی والے اور نہ جانے کون کون سے ہوتے ہیں چارے والے، وہ چارہ بھی ان سے خریدا جا رہا ہوتا ہے، ادھر رسی بھی ان سے خریدی جا رہی ہوتی ہے، ادھر مزدور بھی ملتے ہیں جو ان جانوروں کو چرانے کے لیے مقرر کرے جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں ان سب کی مزدوری دی جاتی ہے نا، سب کو پیسے دیے جاتے ہیں نا، پھر وہی ٹرانسپورٹر کے ذریعے وہ اپنے گھر لے کر کے آتے ہیں۔ اب گھر لے کر کے آتے ہیں، پھر گھر پر رکھتے ہیں، اس کی تربیت اور پرورش کر رہے ہیں۔ اب بھی قربانی ہونے میں دن ہے، اس سے محبت بیٹھ رہی ہے، دلی محبت اس سے ہو رہی ہے، اور پھر بچے اس سے کھیل رہے ہیں اور کس طرح اس کو چنگا رہے ہیں، کس طرح جو ہے اس سے جو ہے اپنے جو ہے زندگی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کس طرح وہاں پر نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اسٹال لگے ہوئے ہیں جہاں پر بکریوں کا جو ہے ریوڑ ہوتا ہے، وہاں پر ان کو رکھا جا رہا ہے، وہاں پر نوکر چاکر لگے ہیں ان کی تربیت اور پرورش کرنے پر۔ ان کو پیسے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ ان کو روزگار مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ اب پھر اس کے بعد جب اس کا ذبح والا دن آتا ہے، قصائی حضرات کیسے جو ہے مارے مارے پھرتے ہیں، وہ کیسے جو ہے فخریہ طور پر اپنے آپ کے اکڑ میں اور نخوت میں کبریائی میں ہوتے ہیں کہ اس طرح جو ہے ان کو پھر پیسے ملتے ہیں ذبح کرنے کے، پھر ان کے ساتھ کئی ہیلپر ہوتے ہیں جس سے ان کو مدد ملتی ہے، ان کو روزگار ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ گوشت سارا کا سارا کہاں جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے قربانی کری وہ سارا کا سارا کھا لیتا، یہ کہاں جاتا ہے؟ غریبوں کو ہی جاتا ہے نا، مسکینوں کے جاتا، جو زندگی سارا سال گوشت نہیں کھاتے ان کے پاس یہ گوشت پہنچتا ہے۔ تو یہ کیسے پیسوں کی بربادی ہوگی؟ کوئی گوشت سارا کا سارا قربانی والا تو نہیں کھا لیتا۔ اور پھر اس کے بعد کسائی کو اجرت دی جاتی ہے، اس کی مزدوری دی جاتی ہے، اس کو جو ہے مزدوری یعنی جو ہے اس کی جو اجرت دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہی کھال کہاں جاتی ہے؟ یہ بڑی بڑی فیکٹریوں میں، بڑی بڑی کمپنیوں میں، جس کے کیا کیا بنایا جا رہا ہے؟ لیدر بنایا جا رہا ہے، جوتے بنائے جا رہے ہیں، کمبل بنایا جا رہا ہے۔ یہ کون پہن رہا ہے؟ یہ تو ہم اور آپ پہن رہے ہیں۔ اس کا استعمال کون کر رہا ہے؟ ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ تو پھر پتہ لگا کہ جب ہم لیدر اور گدے اور یہ سب پہن رہے ہیں نا، یہ سب چیزیں استعمال کر رہے ہیں، در حقیقت یہ بھی ہمارے پاس اسی واسطے سے آ رہا ہے۔ یا تو پھر آپ جوتے چپل ہی پہننا چھوڑ دو، کمبل یا لیدر کا سامان ہی استعمال کرنا بند کر دو جن کے ذریعے سے یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں، یا پھر یہ مت کہو کہ یہ جو ہے جانوروں پر ظلم ہے اور پیسوں کی بربادی ہے، مال و متاع کا ضیاع ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کس طرح ایک سائیکل کا پہیہ گھومتا ہے، پھر ہر سال سے یوں ہی جو ہے اسی طرح رہتا ہے کہ شروعات سال سے غریب مزدور کسان جو ہے بکریوں کا اور بکروں کا، بھینسوں کا، گایوں کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، پھر پورا سال پروان چڑھاتے ہیں، پھر بیچتے ہیں، پھر اسی طرح ہر سال یہ پہیہ، ہر سال یہ سائیکل گھوم رہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کس طرح جو ہے نقصان ہے؟ پتہ چلا اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے، لوگوں کا کاروبار بھی چل رہا ہے، گوشت بھی کھانے کو مل رہا ہے، اور جو انسانی فطرت ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی ایک یادگار ہے، جو بنی نوح کے لیے، آگے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اس سنت کو بطور یادگار بنا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو بطور سنت بنا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قربانی کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق